بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصے سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے ہفتہ بھر میں جو سوالات جمع ہوئے ان سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پہلا سوال عائشہ صاحبہ کا، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تو کون سا استغفار کیا جائے جس سے دارین کی نعمتیں حاصل ہو؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استغفار لوگ الف پہ زبر کے ساتھ استغفار بھی کہتے ہیں، استغفار الف کے نیچے زیر، تے کے نیچے بھی زیر۔ اللہ سے بخشش چاہنا، معافی چاہنا۔ مختصر سا اگر کہیں تو استغفر اللہ، اتنا لفظ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اور پانچواں کلمہ، 6 کلمے ہم پڑھتے ہیں تو پانچواں کلمہ پورا، وہ بھی استغفار ہے۔ سید الاستغفار، الفاظ بڑھتے جاتے ہیں تو معانی بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور اس میں اور زیادہ اضافہ کرنے سے ہمارے لیے بھی ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عاجزی کا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر جو بات اس میں ضروری ہے وہ یہ کہ صرف زبان پر استغفار نہ ہو، بلکہ دل میں بھی ہم پوری طرح اس میں شامل ہوں کہ جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہیں اور اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، بخشش چاہ رہے ہیں۔ لیکن دل اگر گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے اور صرف زبان پر کلمہ استغفار ہے تو وہ، یعنی میں اس کو کیا کہوں، مذاق ہو گیا ایک طرح سے۔ تو کوشش کریں کہ دل بھی شامل ہو، باقی جو بھی کلمہ آپ کو یاد ہو کثرت سے پڑھیں۔ استغفار کی کثرت ہمارے 90 مسائل حل کرتی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ سید المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، بے شک۔ پھر بھی فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تعلیم امت کی تعلیم کے لیے 70 سے مراد صرف 70 ہی نہیں ہوتا، کثرت ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے ہی سونا چاہیے۔ نہیں پتہ صبح اٹھنا ہے یا نہیں، تو آدمی جو بھی ہو انسان وہ استغفار کی کثرت کرے۔
اگلا سوال محمد ہاشم قادری صاحب کا کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی عمر پوچھی تھی کہ آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی، کیا وہ حدیث صحیح ہے سند کے لحاظ سے؟ محدثین حدیث کے ماہر، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے پرکھنے کا اور اس کی سند جاننے کا، ٹرانسمیشن کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، پھر راویوں کا احوال جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں، اس کے مطابق محدثین کا ایک طریقہ ہے۔ یہ روایت صحاح ستہ میں یعنی حدیث کی مشہور 6 کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی روایت موجود ہے اور لکھی گئی ہے، اور اس پر کوئی ایسا اعتراض وارد نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ یہ موضوع نہیں ہے، یعنی بنائی ہوئی نہیں ہے، لیکن سند کے حوالے سے اس درجے پر نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن روایت موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی ہے، اور بزرگوں نے بیان بھی کی ہے۔ تو روایت بیان کی جاتی ہے اور ہم ایسے میں کہہ دیتے ہیں ان کان صحیحاً، اگر یہ صحیح ہے، تاہم روایت موجود ہے مگر حدیث کی مشہور کتابوں میں نہیں ہے، بہت سی احادیث تفاسیر میں آئی ہیں، بعض بزرگوں میں آئی ہیں، تو ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگلے سوال انڈیا سے محمد زاہد انصاری صاحب کا، کافی دنوں سے سرکاری نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہوں لیکن حاصل نہیں ہو رہی، رہنمائی فرما دیجیے۔ کوئی بھی جاب جس کو کہتے ہیں ملازمت، نوکری، اپائنٹمنٹ، جائز کام کے لیے ہے، صحیح کام کے لیے، ملک کی، دین کی، لوگوں کی خدمت کے لیے آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نماز حاجت پڑھیں، روزانہ نماز غوثیہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ کریں، اللہ تعالی سے التجا کہ میرے لیے بہتری ہے اس میں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو نماز حاجت بہترین طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کیا ہوا، تو اسے آپ پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال، وہ فرماتے ہیں کہ کیا غیر صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعائیہ کلمہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ دعائیہ کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک خبر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا ہے، قرآن کریم کی سورۃ البینہ 30ویں پارے میں ہے، لم یکن الذین، ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اس کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے۔ جو بھی سچا اچھا مسلمان ہے اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ وہ آیتیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، اور اس میں آپ کے لیے واضح والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا بھی بیان کہ جو صحابہ کرام کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرے وہ اللہ سے راضی ہوا، اللہ اس سے راضی ہوا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے، سچے پکے اچھے مسلمان کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال عامر جمالی صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ میری والدہ نے عمرہ ادا نہیں کیا ہوا، تو کیا اب اگر میں اکیلا عمرہ کرنے جاؤں گا تو کیا میرا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ سوال چونکہ واضح نہیں ہے، آپ کی والدہ نے عمرہ ادا نہیں کیا یعنی وہ سفر پر گئی ہی نہیں، ایک تو یہ صورت ہے،
اور ایک یہ ہے کہ وہ حج کر کے آئی ہیں، حج کر چکی ہیں لیکن عمرہ اس کے بعد نہیں کیا، یا یہ کہ وہ بالکل ہی اس قابل نہیں کہ سفر کر سکیں، تو واضح رہے کہ آپ نے سوال میں یہ باتیں واضح نہیں کی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، آپ جب جائیں گے پہلا عمرہ جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کریں، اس کے بعد ایک عمرہ ان کی طرف سے کر لیں۔ آپ طواف ان کی طرف سے بار بار کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے عمرہ کر لیں۔ اگر وہ نہیں جا رہی ہیں، اگر انہوں نے مانا ہوا ہے، انہوں نے منت مانی ہوئی ہے عمرہ کرنے کی، یا انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کوئی ایسا کہہ کے، تب تو ہے، ورنہ آپ ان کی طرف سے ویسے نفلی طور پر کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ گئی نہیں ہے تو ان پہ لازم نہیں ہے، جاتی تو ہوتا نا کہ جانا تھا جا نہیں سکی، سوال میں یہ باتیں واضح نہیں ہیں، لیکن آپ جائیں اپنا عمرہ کریں۔ تو ایک عمرے کے بعد، آج کل چونکہ کورونا کی وجہ سے کچھ دشواری ہے، ورنہ آپ ایک دن میں 3 عمرے کریں، 4 عمرے کریں، لوگ ایک رات میں 3 عمرے کر لیتے ہیں۔ تو آپ جائیں وہاں پر تو ان کی طرف سے عمرہ کر لیجئے گا۔ اگلا سوال بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک حافظ ہے جو تراویح پڑھانے کے قابل ہے، لیکن مسجد میں اس سال اسے کہیں تراویح پڑھانے کا موقع نہیں مل پایا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں تراویح گھر میں پڑھوں گا، کیونکہ کسی حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے سے اگر وہ غلطی کرے اور میں اسے بار بار لقمہ دوں تو اس سے اسے کوفت ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ قرآن کریم جس کو یاد ہے ہمارے ہاں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو روز پڑھتے رہنا چاہیے۔ سنانے کا شوق ہے تو کہیں اگر موقع نہیں مل رہا تو آپ تراویح کے بعد نفلوں میں سنا لیجئے، شبان قدر آئیں گی ان میں سنا لیجئے، ویسے سنا لیجئے، لیکن مسجد کا وہ کم کر کے آپ اپنا الگ انتظام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنے نمازی مل رہے ہیں تو آپ ان کو مسجد سے نہ روکیں، آپ بھی تراویح پڑھا لیں، جو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہیں آپ سنا سکتے ہیں۔ رہی بات ٹوکنے کی، تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اور کوئی غلطی کر جائے، بھول ہو جائے، اس کے ذہن میں صحیح لفظ نہیں رہا یا متشابہ لگ گیا، تو اسے صحیح آیت بتانا ضروری ہوتا ہے۔ امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور وہ غلطی کر گئے ہیں تو پیچھے سننے والوں میں جس کو صحیح معلوم ہے اس کو بتانا ہے، بھلے کوفت ہو یا نہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ غلط پڑھنے سے اگر معنی بدل رہے ہیں تو پھر تو اور زیادہ سنگین معاملہ ہو جائے گا، اور اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو سب کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بھی نہیں معلوم تو وہ اور مسئلہ ہوگا، لیکن جو جانتا ہے اور نہ بتائے تو پھر یہ اور غلطی ہوگی۔ تو کوفت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی کی منزل اس کو زیادہ اچھی طرح یاد نہیں ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں یا متشابہ لگ جاتا ہے، تو صرف اس وجہ سے نہ کیجئے۔ لیکن یہ کہ آپ سنانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نفلوں میں سنا لیجئے، اور گھر میں بھی آپ کو نمازی مل جاتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ملتان سے محمد طلحہ صاحب کا۔ ایک عورت ہے جس نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا ہو اور اس کے ارادہ یا نیت کرنے کے بعد خاوند وفات پا جائے، تو کیا اسے عدت پوری کرنی چاہیے یا حج پر روانہ ہو جانا چاہیے؟ اس سوال کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایسے دنوں میں انتقال ہو گیا کہ درخواست جمع ہو گئی، منظور ہو گئی اور انتقال ہو گیا، اور اب وہ موسم آ گیا اور ابھی عدت کے ایام پورے نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عدت کے ایام پورے ہو گئے ہیں لیکن شوہر نہیں ہے، تو اب کوئی محرم ہے یا نہیں ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تو چونکہ سوال میں وہ واضح نہیں ہے، تاہم عدت کے دوران نہیں جانا، لیکن عدت پوری ہو گئی ہے، تو اب محرم کا مسئلہ آئے گا کہ محرم ہونا چاہیے، تو محرم ہو تو وہ جا سکتی ہے۔
اب کون ہے اس میں قافلے میں جا رہی ہیں، کوئی ایسا عزیز ہے جو محرم ہے تو بہت آسانی ہے۔ بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا، عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کی عزت کے لیے، عورت کی نگہداشت کے لیے۔ عورتیں شاید اس کو سمجھتی نہیں ہیں، کہیں گی ساری دنیا کا سفر ہو جاتا ہے، صرف عمرہ حج میں پابندی، تو پابندی ہر جگہ ہے، مگر آپ اس پابندی کی کیئر نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جہاں بھی ایک رات آ رہی ہے درمیان میں، خدا نخواستہ کچھ ہو تو آپ کو چھوئے گا کون، ہاتھ کون لگائے، آپ کے ساتھ کو مسئلہ ہو جائے گا، تو کوئی ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ خود ہی سمجھیں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہے۔ تو اب آپ تنہا سفر نہیں کریں گی، آپ کو کوئی محرم اگر ہو تو اگر بغیر محرم کے جائیں گی، حج تو ہو جائے گا مگر آپ اس چیز کی گناہگار ہوں گی۔ اگلا سوال یاور خان صاحب کا، چپل پہن کر حدیث شریف، آیت قرآنی یا پھر نعت شریف پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر اس میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، ناپاکی نہیں ہے، یقین ہے، تو پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ چلتے ہوئے پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھ آیتیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی ورد کر رہے ہیں تو جوتے پہنے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، مگر ادب یہی ہے کہ جب کبھی بیٹھے ہوں کہیں تو وہاں اتار کے پڑھیں۔ اب کسی محفل میں گئے ہیں تو اتنی دیر اتار لیں، تو یہ زیادہ ادب ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پاک ہے تو آپ پہنے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد احمد علی صاحب کا، نماز غوثیہ کا طریقہ بیان فرما دیجئے، نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ نماز غوثیہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت سے لوگ اس کی شرعی حیثیت پر بحث کر کے لوگوں کو تشویش کا شکار کرتے ہیں۔ نماز کا نام رکھا ہے نماز غوثیہ، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تعلیم کرنے والے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اولیاء کا یہ معمول رہا ہے۔ اس کا نام نماز غوثیہ رکھ دیا اعتراض کرنے والے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض میں اگر کوئی واقعی ایسی بات ہو تو پھر ہم اس پہ توجہ دیں، ان کا محض اعتراض کرنا بیس لیس ہو، بغیر دلیل کے بے بنیاد ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان کا لقب ہے محبوب سبحانی۔ انہوں نے تعلیم کیا کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد بغداد شریف کی طرف 11 قدم اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں میرا واسطہ پیش کرے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں کون سا شرعی یعنی نقص ہے یا کوئی کیا قبح ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری نیت کرنی ہے، نہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ پیش کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا واسطہ وسیلہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اتنی بات ہے۔ اور یہ جہاں تک یہ اس کا ہے سوال، اس کو حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خود یہ سکھایا کہ نماز پڑھو اور پھر یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، پھر مجھے پکارو کہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، یعنی میں اللہ کی طرف آپ کو یہ میری حاجت پیش کی ہے اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں، آپ توجہ فرمائیں، اور پھر اللہ سے کہیں اللہم فشفع فیہ، یا اللہ تیرے حبیب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان بن حنیف کے بارے میں یہ روایت سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے بھی کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم توحید کے علم بردار تھے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں سکھائی۔ باقی جن کو غوث پاک سے چڑ ہے ان کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اگلے سوالات
ملتان سے علی صاحب کے، ان کا پہلا سوال کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بھول کر کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے پانی چلا جائے یا ناک کی ہڈی تک پانی چلا جائے تو کیا روزے پر فرق آئے گا، اور اگر آئے گا تو کیوں؟ بھول سے مراد آپ کی توجہ نہ رہنا. کلی کرتے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور روزے میں ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. معمولی سی تری گئی ہے تو اور بات ہے، لیکن پورا ڈاٹ آپ کے گیا ہے تو پھر اور مسئلہ ہے. آپ کو سوال پہ خود ہی آپ کے سوال میں موجود ہے یہ بات کہ آپ کو حالت میں مبالغہ نہیں کیا جاتا، یعنی ناک میں پانی کھینچتے ہوئے یا کلی کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کیا جاتا، یعنی بہت زیادہ وہ جس طرح آپ گاگر کرتے ہیں اور منہ اوپر کر کے گھما لیتے ہیں، وہ چیزیں نہیں کرنی. احتیاط کرنی ہے تاکہ روزہ نہ ٹوٹے. لیکن اگر بھول چوک میں ہوا ہے تو وہ واقعی بھول چوک میں ہوگا تو، لیکن آپ بھولے بنے ہوئے ہیں وہ اور بات ہے. تو بھول چوک میں اگر ہوا ہے تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. ان کا اگلا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے، کاروبار کرتے ہوئے زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر کسی کے پاس 45,000 کی نقد رقم ہو تو کیا وہ زکوٰۃ اور قربانی کرے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اور بار بار بتاتا ہوں، 52.5 تولے چاندی. اب 52.5 تولے چاندی کے گرام میں نے کہیں لکھے ہوئے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ وہ غالباً 600 کچھ گرام بنتے ہیں، 612 یا 13 اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. 52.5 تولے چاندی، اس کی اس وقت قیمت کیا ہے آپ وہ معلوم کر لیں. وہ تقریباً یہی کوئی 40-50 ہزار روپے پاکستانی کے درمیان. آپ اگر کسی اور ملک میں ہیں تو وہاں وہ دیکھ لیں. آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سامان تجارت ہے جس سے آپ بزنس کر رہے ہیں بیچنے کے لیے. یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کو اگر پہنچ گیا، یعنی اتنا اماؤنٹ، اتنی رقم ہو گئی، تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. حاجات اصلیہ کے سوا، یعنی آپ کی بنیادی ضرورتوں کے سوا اتنا ہو، وہ الگ ہے. اس کے علاوہ اتنا ہے آپ کے پاس تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. آج تاریخ ہے 8 اپریل. آپ نے گزشتہ سال 8 اپریل کو اپنا حساب لگایا تو آپ صاحب نصاب تھے. اتنا اماؤنٹ، اتنی رقم آپ کے پاس تھی. سال بھر میں اونچ نیچ ہوتی رہی، کبھی بہت ہو گیا، کبھی کم ہو گیا، کبھی بڑھ گیا، کبھی کم ہو گیا. اگلے سال 8 اپریل یا 7 اپریل کو آپ حساب لگائیں گے. جتنی رقم آپ کے پاس ہوگی اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. 40واں حصہ، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے، 2.5%. یہ ہے طریقہ. اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہ 45,000 روپے حاجات اصلیہ کے سوا آپ کے پاس ہیں اور اتنے میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے. یہ ہے سال گزرنے پر. زکوٰۃ کا مسئلہ سال گزر جائے اس پہ اولان حول کہتے ہیں، یعنی اس پہ پورا سال گزر گیا. قربانی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. قربانی کا یہ 3 دن ہے، 10 11 12. ان 3 دنوں میں بھی آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو گئے تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی. اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ آپ نے کچھ نشستوں پہلے یہ فرمایا تھا کہ علماء ابھی کووڈ کی ویکسین پر تحقیق کر رہے ہیں، تو کیا کوئی تحقیق کے بعد کوئی نتیجہ سامنے آیا؟ کورونا سے بچاؤ کے لیے جو دوا جس کو ویکسین کہتے ہیں،
ایک تو یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ اس میں کوئی نجس پلید چیز تو نہیں ہے جس کو حرام کہا جائے. دوسرا یہ کہ اس کے لگانے پر کوئی اور آپ کے جسم کا نظام خراب تو نہیں ہوتا، متاثر تو نہیں ہوتا، جس کو آپ سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، مضر یعنی اثرات. ابھی تک جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ ایک دوا ہے آسٹرازینسکا، یہی نام ہے اس کا یا اسٹرازینسکا، ایسا ہی کوئی نام ہے. اس کے بارے میں کچھ شکایات سننے میں آئی ہیں. دوائیں مختلف موجود ہیں، کہا گیا کہ مختلف عمروں کے لیے مختلف. تو یہ اتنی بات تو ابھی تک جو سامنے آئی ہے بتانے والوں نے، ابھی میرے پاس کنفرم رپورٹ نہیں آئی ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، یعنی یہ کنفرم ابھی تک میرے پاس نہیں آئی ہے. تاہم دوا کا استعمال غلط نہیں ہوتا، دوا کرنی ہے لیکن حرام نہ ہو. دوسرا یہ کہ ایسی نہ ہو کہ اس سے کوئی اور ایسی بیماری یا مضر چیز جس سے آپ کی عقل صحت برباد ہو یا کوئی آپ کی صلاحیت ختم ہو جائے. اس حوالے سے ابھی تک بہت سی معلومات نہیں آئی ہیں، لیکن لوگ لگا رہے ہیں. اب چائنا کی بھی ہے، رشیا کی بھی ہے، برطانیہ کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، اور دیسی بھی بننی شروع ہو گئی ہیں. تو اور پھر یہ کہ جی یہ بڑی عمر والوں کے لیے، یہ ان کے لیے، تو اس طرح کی باتیں ابھی چل رہی ہیں. اور مینڈیٹوری ہو جائے یعنی لازمی ہو جائے گی تو پھر آپ کو لگوانی ہی پڑے گی. تو میرے پاس جتنی معلومات میں نے اتنا بتایا ہے، جو ابھی تک کوئی ایسی تفصیل نہیں آئی ہے جو کہ میں آپ کو یقینی طور پر بتا سکوں. اگلا سوال آصف فاروقی صاحب کا، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے؟ دیکھیں، لفظ سنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہم طریقہ کرتے ہیں، حالانکہ طریقہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. ٹریڈیشن بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، پریکٹس بھی کہتے ہیں. ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے. سنت کے بارے میں ہمیں اتنا جاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کیا اور ہمیں کرنے کو فرمایا. جو چیزیں ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بہت سے ایسے کام جو ہم نہیں کر سکتے، ان کی شان تھی، ان کی خصوصیت جس کو اسپیشلٹی کہتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے لیے نہیں. تو ہم وہ جو انہوں نے کیا اور ہمیں کرنے کو فرمایا ہم وہ کریں گے. جو ان کی خصوصیات میں سے ہیں وہ ہم، حالانکہ وہ ان کا عمل انہوں نے کیا مگر وہ ہم امت والے کر نہیں سکتے. تو ہمارے لیے جیسے وصلی روزے رکھتے تھے، منع کر دیا ہمیں کہ تم نہیں رکھو. اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں، میں اشارے میں کہہ رہا ہوں تو واضح رہے. جو انہوں نے ہمیں فرما دیا اور کرنے کے لیے فرمایا، یا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، وہ ہمیں کرنا ہے. اگلا سوال جیکب آباد سے فاروق احمد صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو کیا اب ظہر کی نماز ہو جائے گی یا قضا پڑھنی ہوگی؟ مثلاً یہ کہ اس نے فرض رکعتیں پڑھ لی ہیں یا کوئی ایک آدھی رکعت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سوال واضح نہیں ہے. ایک نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کا وقت ہو جانا، فجر میں مثلاً آپ نے فرض پڑھے ہیں اور وہ آپ نے آخر وقت میں جا کے پڑھے ہیں، حالانکہ اتنا پڑھ لینے چاہیے اتنا پہلے کہ دہرانا پڑے تو دہرا سکیں. لیکن آپ فرض پڑھ رہے ہیں اور فجر کا وقت ختم ہو گیا تو پھر آپ کی وہ نماز وقت پر نہیں ہوئی، وہ آپ کو دہرانی ہوتی ہے. تو ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرض پڑھ لی ہے، سنت ہے، کوئی نفل کی ہے تو وہ کوئی حرج نہیں.
لیکن فرض کے لیے کوشش کریں کہ وہ وقت میں، ایک ہوتا ہے اول وقت، ایک ہوتا ہے افضل وقت. تو اول وقت میں بھی پڑھ لینا درست، افضل وقت میں پڑھنا بہت زیادہ درست. تو لیکن اب یہ کہ کون سی رکعتیں، کیا آپ کی وہ فرض رکعتیں تھیں؟ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے وقت پہ ہوں. اگر کوئی سنت ادا کر رہے ہیں نفل، تو اس میں دوسرا وقت ہو گیا تو آپ کو وہ نماز آپ کی ہو جائے گی. اگلے سوالات محمد اعظم بیگ صاحب کے. ان کا پہلا سوال کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح پڑھاؤں، تو کیا بھائی اپنی بہن کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ نکاح پڑھانے والے کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ اس کو معلوم ہو شرعی مسائل، آگاہ ہو نکاح کے لیے جو باتیں ہیں، خطبہ بھی جانتا ہو، مسئلے بھی جانتا ہو، ایجاب و قبول کیسے کرانا ہے، یہ سب چیزیں وہ جانتا ہو. کس کا نکاح کس سے ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہو، یہ باتیں معلوم ہوں تو بھائی بھی پڑھا سکتا ہے، باپ بھی پڑھا سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ نہیں پڑھا سکتا، پڑھا سکتا ہے. نکاح کے لیے آج کل کے میں تمام اپنے نکاح خواں حضرات جو قاضی کہلاتے ہیں، نکاح پڑھانے والے، آج کل بہت احتیاط کیا کیجئے کہ جو بھی نکاح کے لیے آیا ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ احتیاطاً کلمے پڑھایا کریں. پہلے 2 کلمے ضرور پڑھائیں. اور ختم نبوت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اس سے ضرور کہلوایا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے آخری نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، ان کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتا ہوں، یہ ضرور کہلوا لیا کریں. تو اور زیادہ اچھا بھی ہوگا، عقیدے کی مضبوطی بھی ہوگی اور آپ کی تسلی بھی ہوگی. کیونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کلمہ پڑھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منہ سے غلط لفظ نکلا ہو تو ایمان تازہ ہو جائے گا، صاف صفائی ہو جائے گی، برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا، تسلی بھی ہوگی کہ مسلمان ہے. تو بھائی بھی پڑھا سکتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ آج کل اس میں ایک بات اور کہہ دوں، اصل چیز ہے ایجاب و قبول. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 گواہوں کے سامنے لڑکا لڑکی کو قبول کر لے، لڑکی اجازت دے دے، یہ لازمی ہے. یعنی یہ 2 باتیں لازمی ہیں، ایجاب و قبول اور گواہ، یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. مہر واجب ہے، باقی خطبہ پڑھنا، چھوارے بانٹنا، ولیمہ یہ سنت عمل ہے. لیکن 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول یہ لازم ہے. تو یہ اگر ہوگا تو نکاح ہو جائے گا. ان کا اگلا سوال کہ آج کل میں نے کچھ شادی کی تقاریب میں دیکھا ہے کہ دولہا اور دلہن کی انٹری کے وقت ڈیک پر یا اسپیکر پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بآواز بلند لگائے جاتے ہیں اور اس پر انٹری ہوتی ہے. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میوزک تو نہیں ہوتا، موسیقی ہے یا بغیر موسیقی کے ہے. اگر وہ ذکر کے دوران آ رہے ہیں اور ذکر کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے بلکہ ادب سے ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ دلہن ہے اور اس کا لباس وغیرہ جو ہے کھلا بے پردہ ہے اور اس میں ویسے اس کو لگایا ریدم کے طور پر، تو وہ مناسب نہیں ہے. ادب کے ساتھ ہو، بغیر موسیقی کے ہو اور وہ پردے کے ساتھ آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ تمام مجمع میں دلہن کو لانے کا مطلب اس کو یہ سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے، یعنی خواتین کی نشست الگ ہو اور مردوں کی نشست الگ ہو، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ جو مخلوط ہے یہ بالکل شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. مگر آج کل اللہ کی پناہ بے پرواہی اس میں بہت ہو رہی ہے، سبھی سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے حرمتی نہ ہو اور وہ مناظر نہ ہوں کہ کہا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگلا سوال ناروے سے عثمان شفیع صاحب کا. ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ کیا نفل نماز میں 1 سے زیادہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز میں آپ پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں.
50 دفعہ بھی سورہ اخلاص 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے نفل میں، لیکن یہ کہ آپ کے فرض پورے ہیں، کیونکہ نفل اس کا ہوگا جس کے فرض پورے ہوں گے، ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے، لیکن نفل نماز میں آپ زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ تسبیح پکڑنے کے بارے میں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی سیدھا ہاتھ خالی ہے اور الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو اس کو لوگ ادب کے خلاف کہتے ہیں، کیونکہ دایاں ہونا ہی اس کا یعنی برکت والی بات ہے، دائیں چیز ہوتی برکت والی، تو دایاں ہونا، لیکن اس میں پکڑیں، لیکن پوروں پہ جس کو فنگر ٹپس پہ کہتے ہیں پڑھنا، وہ منع نہیں ہے، ناپاک نہ ہو، باقی اس پہ پڑھنا چاہیے، آپ کے یہ پور گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، رمضان کریم کو کس طرح گزاریں، دعا اور نصیحت فرما دیجیے۔ جی، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے اس کی اسی طرح آؤ بھگت کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اس کا خوش دلی سے استقبال کرنا اور اس کے لمحات کو ضائع نہ کرنا، کوشش کرنا ہے، ہم جتنا آرام بھی کرنا ہے، غذا بھی کھانی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت نیکی میں گزرے۔ خاتون ہیں وہ اگر گھر والوں کے لیے کھانا بھی پکا رہی ہیں تو ان کا وہ پکانا بھی ان کے لیے ثواب ہے، مگر نماز ضائع نہ ہو، تلاوت قرآن کی ہو سکے، ہم سے یہ نہیں ہے کہ ٹی وی کے سامنے زیادہ وقت گزار رہے ہیں، ڈرامے یا دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر ٹی وی پہ کوئی صحیح گفتگو آ رہی ہے سنیں، تلاوت آ رہی ہے سنیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر ساتھ عبادت میں گزرے، اس کا حق پہچانیں، کیونکہ یہ خاص مہینہ ہے اور حدیث شریف بتاتی ہے کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دی بات کہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اور بس یہ ہے کہ ہمارا غفلت میں وقت نہ گزرے۔ ان کا اگلا سوال کہ میرے والد فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کی دکانوں کی جگہ تھی، مگر میرے شوہر نے اس پر پیسہ لگا کر 3 دکانیں بنا دی وہاں اس پلاٹ پر۔ اب ان دکانوں کو بنے 2 سال ہو گئے، مگر میرے شوہر نے ان دکانوں کے ذریعے آنے والا کرایہ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بلکہ ان دکانوں کا کرایہ والدین پر ہی خرچ ہو رہا ہے، تو کیا اب ان دکانوں کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہوگی یا والدین کو؟ والدین دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت ایک مرض میں ہے، گفتگو تو کر سکتے ہوں گے، بات تو کر سکتے ہوں گے، تو ان کی رضا لے لیں کہ جی اس کی آمدنی سے میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، ان کے علم میں لے آئیں۔ باقی یہ کہ اس پہ جو خرچ ہو رہا ہوگا تھوڑا بہت ان کو جائز خرچ لینا، ملکیت باپ کی ہے، ملکیت ان کے شوہر کی نہیں ہوئی، داماد کی نہیں ہوئی، ملکیت باپ کی رہے گی، لیکن یہ کہ اس پہ جو انہوں نے لگایا ہے یہ اپنا پیسہ ان کی اجازت سے نکالنا چاہیں، بتا کے کہ میں نے یہ خرچ کیا ہے تو اب نفع ہو رہا ہے تو میں اپنے پیسے واپس لے لوں، وہ کہیں کہ نہیں جی تم اس پہ اسی طرح چلاتے رہو، تو ان کے علم میں لا کے ان کی اجازت سے کر لیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے تو باپ کے پاس الگ سے اگر نہیں ہے تو ان کو بتا کر اس سے ادا کریں، جو آمدنی ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی نا، دکان کی تو نہیں ہوگی۔ اگلا سوال عثمان علی صاحب کا، مرشد کی اہمیت، بیعت کی اہمیت، اور آج کے دور میں بیعت ہونے سے پہلے مرشد میں کم از کم کون سی خوبیاں دیکھ لینی چاہیے؟ مرشد راہ دکھانے والا، ہمارے ہاں پیر کا لفظ کہا جاتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں پیر ویسے تو، لیکن چونکہ ان کی بوڑھوں کی طرح عزت کی جاتی ہے تو وہ بھلے کم عمر بھی ہوں ان کو پیر کہا جاتا ہے، مراد ہے راہ دکھانے والا، راہ حق پر چلانے والا، تو شیطان سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے مرشد پکڑا جاتا ہے، تاکہ اس کی نگرانی میں، اس کے سرپرستی میں،
اس سے وابستہ ہو کر نیکی کی جائے۔ بیعت کے معنی بک جانا، مرید ہونے کے یہ ارادے سے ہے کہ پیر کا ارادہ اب میرا ارادہ، یعنی اپنا ارادہ ختم کر دینا۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بیعت ہوتے ہیں یا کسی کو پیر بناتے ہیں، اس کے مرید ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو وہ مخلص بندے جب ہم ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کی برکت سے ہم بھی شیطان سے بچتے ہیں۔ میں نے اس پر کئی مرتبہ تقریریں کی ہیں، مثالیں دی ہیں، بہت واقعات سنائے ہیں۔ ٹائم نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں آپ کو اور واقعات سنا دیتا، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو مرشد کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عقیدے کا صحیح ہو، اس کے عقائد میں کوئی خرابی نہ ہو، اس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق بالکل صحیح ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ متقی ہو، یعنی اچھے عمل والا ہو، اس میں کوئی یہ گناہ کبیرہ یا دوسرے گناہ نہ پائے جائیں۔ چھوٹی موٹی بات تو ہر ایک میں ہوتی ہے، ہم لوگ کو خالی از خطا تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا جس کو آپ کبیرہ کہتے ہیں یا کھلا ہوا گناہ نہ کرتا ہو۔ تیسری بات یہ کہ وہ عالم ہو، یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ دوسرے کو بھی بتا سکے، اللہ کی پہچان کرا سکے، دین کا رستہ بتا سکے، سچی بات سکھا سکے۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ اس کا تعلق جو شجرہ ہوتا ہے نا، شجرہ ٹری کو کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا تعلق متصل ملا ہوا ہو، اس کے پیر، پھر اس کے پیر، پھر اس کے پیر، پھر اس کے پیر، اور حضور تک یہ سلسلہ جڑا ہوا ہو، بیچ میں کٹ نہ ہو، متصل ہو، اور اس شخص کو خود بھی یعنی معلومات ہوں اتنی اس چیز کی کہ وہ جانتا ہو، تو ایسا شخص مرشد بنایا جا سکتا ہے۔ آج کل میں نہیں کہوں گا، میری معلومات کے مطابق یہ کاروبار زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کو موروثی بنا لیا گیا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، اس طرح۔ اگر وہ لائق ہیں کوئی حرج نہیں، ان کا حق زیادہ ہے، لیکن وہ لائق ہوں، اہل ہوں، تربیت یافتہ ہوں، اور ان مراحل سے جو سلوک جس کو کہتے ہیں وہ راستہ طے کیا ہوا ہو، جس کو تربیت کا راستہ کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی اہلیت آتی ہے، یعنی اس قابل ہو جاتے ہیں آپ، تو وہ شخص سچا مرشد ہوگا۔ باقی بنام مرشد، بنام پیر، بنام ولی بہت سے کاروبار کر رہے ہیں، بورڈ لگائے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے یا شریعت کے پابند نہیں یا عقیدہ صحیح نہیں، تو ایسا شخص ہرگز پیر کہلانے یا مرشد کہلانے کے لائق نہیں۔ اب کپڑے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، اللہ جانے کیا کیا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ شریعت و سنت کا پابند ہو، متقی ہو، تو یہ میں نے مختصر بتایا۔ تو ہم شیطان سے بچنے کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ان کو پکڑتے ہیں تاکہ ہم بہک نہ سکیں۔ ایک ہے میں پتہ بتا دوں، ایک ہے میں ساتھ لے جاؤں، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ پتہ بتاؤں گا، آپ سوچتے ہوئے جائیں گے صحیح جا رہا ہوں یا نہیں، صحیح میرا سفر ہو رہا ہے یا نہیں۔ ساتھ لے جانے میں مجھے گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی کہ میں جا رہا ہوں ساتھ، وہیں جانا ہے، پہنچنا ہے۔ تو جو سچا ہو اس کا ساتھ اختیار کریں گے۔ تو ولایت کے لیے جو ضروری باتیں مختصراً میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلا سوال ملتان سے علی صاحب کا۔ گورنمنٹ فرانس کے معاملے میں ڈھیل دے رہی ہے، اب اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا اور عوام کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ بھائی ایسے سوال آپ مجھ سے کرتے ہیں، مجھ سے شریعت کے بارے میں پوچھیں، گورنمنٹ کے تعلقات یا طریقہ کار وہ جانیں۔ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ ملک بنایا کیوں تھا۔ نماز روزے کی آزادی تو ہندوستان میں بھی تھی، جس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، غیر منقسم، پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے
وہاں بھی نماز روزے کی آزادی تھی، حج پہ لوگ جاتے تھے، قربانی کرتے تھے، مگر شریعت پر عمل کرنے کے لیے آزادانہ ریاست کا مطالبہ کیا، یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب ہم نے یہ نعرہ لگایا خوشحالی کی، معاشی خوشحالی ملے گی، مسلمان وہاں محکوم تھے، کتنا عرصہ، 150 سال انگریز کی غلامی کی، پھر ہندو جو تھے انہوں نے اپنا ایک تسلط رکھا، مسلمانوں کو بہت سی سہولتیں نہیں تھی، تو آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، مگر پاکستان بنانے کے بعد مقصد کو بھول گئے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، وہ لوگ آگے آ گئے جنہوں نے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اس ملک کو جسمانی طور پر آزادی ملی، ذہنی غلامی ہی رہی۔ آج بھی آپ ان کے رعب میں ہیں، جتنے بھی ہیں، کبھی کوئی گورا آ جائے، کوئی دوسرا آ جائے تو رعب میں ہیں آپ ان کے۔ حالانکہ مسلمان کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ ساری دنیا سے بہتر نظام ہے، دین ہے، پہچان ہے، ہمارے صاف ستھرے طریقے طور، لیکن ہم ان سے اگر خود دور ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران وہ آئے جنہوں نے کہا ملا ازم نہیں چلے گا، جنہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں پر دین کا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی وغیرہ جو مارچ ہو رہے ہیں اور جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ مسلمان کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، کیا مسلمان مطالبہ کر سکتے ہیں ہم جنس پرستی کا؟ یہ ہومو وغیرہ، لیسبین وغیرہ، یہ مطالبے مسلمان کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے دین کو اپنی عملی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ پاکستان کا سپریم لا قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آپ کے وزیر، آپ کے حکمران اسلام کے خلاف کھلم کھلا زبان درازی کرتے ہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں۔ کسی حکومت کے فرد کے خلاف کریں تو پکڑ ہوتی ہے، کسی ادارے کے خلاف کر لیں پکڑ ہوتی ہے، لیکن دین کے، قرآن کے، نبی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پکڑ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی کوئی اس کو قانون سننے میں آ رہا ہے کہ جی فلاں ادارے کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اتنا جرمانہ اور اتنی سزا۔ درست ہونا چاہیے، ان اداروں کی اہمیت کی خاطر ہونا چاہیے، مگر مجھے بتائیں مسلمان کے لیے نبی سے زیادہ اہم ہستی کون ہے؟ اور ان کی تو تعظیم ایمان کا یعنی بنیاد ہے، اصل ہے، جان ہے۔ اس معاملے میں ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے پارلیمنٹ ممبرز کیا ہیں؟ کلمہ بھی پورا نہیں آتا ہوگا اکثر کو، اور 6 کلمے تو ابھی مجھے کل کسی نے وہ دکھایا تھا سوشل میڈیا میں، انجمن اساتذہ ہڑتال کر رہے ہیں، تو اساتذہ سے انہوں نے، کسی نے کمیٹی کی اسپیلنگ پوچھی، کسی سے سیکنڈری کی، پرائمری کی اسپیلنگ نہیں آتی تھی، اور ٹیچر ہے۔ تو نااہل لوگ، ہم نے اسمبلی میں وہ لوگ بھیج دیے جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اسمبلی میں ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی، اسی موجودہ حکومت میں حج کے فارم میں ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی، چاند کے خلاف، دین کے شاعر کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بتائیے پھر آپ کے اس مطالبے پہ کون توجہ دے گا؟ تو ضروری ہے کہ میں مسلمان بنوں، میرے عمل میں اسلام آئے۔ میں تو اسلام میں آیا ہوں، مجھ میں بھی اسلام آئے، میرے طور طریقے، میرا لباس، میری شناخت کون سی ہے؟ صرف ایک نام ہے نا مسلمانوں والا، آج کل اس پہ بھی لوگ دھیان نہیں دے رہے، ایسے نام رکھ رہے ہیں جو دوسری زبانوں کے ہیں اور ان کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ وہ بھی اب آہستہ آہستہ وہ چیز جا رہی ہے، ورنہ اچھے نام رکھے جاتے تھے۔ تو ہمارے پاس رسمی اسلام ہے۔ جس دن ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے، پھر دنیا میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی گستاخی کی۔ ابھی انڈیا میں ایک شخص نے گستاخی کی ہے، ہماری حکومت نے کیا اس کا رسپونڈ کیا ہے؟ سفیر کو بلایا، احتجاج کیا، جو طریقے ہیں آپ کے رائج وہ آپ نے کیے کہ یہ دہشت گردی ہے، یعنی گستاخی و بے ادبی کر کے امن کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے
دل آزاری کی ہے، آپ کتنے مجرم ہیں۔ چلیں آپ مطالبہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ معافی چاہیں، آپ نے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا، تو ہم خود مسلمان بنیں، اتنے تگڑے مسلمان بن جائیں کہ پھر حکمران بھی مجبور ہوں اور ہم ووٹ ان کو دیں جن کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ اسلام کی پاسداری پاسبانی کریں گے۔ اس وقت ہم خیال نہیں کرتے، ہمیں اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو۔ تو اب بھی وقت ہے، ہم سنبھل جائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اپنے پیمان کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو، رشتے کو مضبوط کریں، اپنے اندر عملی طور پر اسلام کو لائیں، تو پھر ہمارے مطالبات میں دم بھی ہوگا۔ ہم تخریب کاری کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں دین کے یعنی اصولوں کو نافذ کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ تو حکمرانوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے، اور پھر ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم کہلاتے ہیں وہ تو UN میں تقریر کر کے آئے تھے اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی، نبی کی عظمت کے بارے میں، تو وہ پھر کیوں نہیں اس پر زیادہ زور دیتے، کیوں مرعوب ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں جو بھی صحیح مناسب قدم ہے وہ اٹھانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ڈیڑا غازی خان سے ضیاء الرحمن نقشبندی صاحب کا۔ ایک قول سنایا جاتا ہے کہ جہاں میری نبی کی اہانت ہو رہی ہو تو امت کو چاہیے کہ وہ بدلہ لے، اگر بدلہ نہ لے سکتی ہو تو ساری امت مر جائے۔ کیا اس قول کا اثر تمام اشخاص پر ہوگا، عوام پر؟ امت مراد ہے تو امت میں سے کون سا شخص نکلے گا؟ لیکن بدلہ لینے کا کیا یہ طریقہ کہ سارے جناب نیزے بھالے اٹھا کے سڑک پہ آ جائیں؟ پہلے سیکھیں نا دین کو۔ بدلہ لینا ہے نبی کی اہانت کا، برداشت نہیں کرنی ہے، لیکن کس طرح لینا ہے، اپنی حکومت کو مجبور کریں اور اس کا طریقہ جو صحیح ہے وہ اختیار کریں۔ میں نے پہلے کہا نا، ہمارے اندر بھی تو وہ چیز آئے۔ ہم خود کتنے نبی کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سنتوں کو توڑ رہے ہیں، کیا ہمارے ڈرامے، کیا ہمارا میڈیا، کیا ہماری دوسری رسمیں، وہ سب نبی کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ ہم بھی تو نبی کو ناراض کر رہے ہیں نا اپنے عمل سے۔ تو ہم اپنے آپ کو درست کریں اور ثابت کریں دنیا پر فراڈ ہو رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، سیمپل کچھ دکھا رہے ہیں، مال کچھ دے رہے ہیں، دواؤں میں کتنا ہیر پھیر، کرپشن کرپشن کرپشن، بگاڑ کو کہتے ہیں نا، ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ تو وہ فرمان بالکل درست ہے۔ غالباً مجھے صحیح یاد ہے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ اپنی جگہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق وہ درست ہے، مگر طریقہ کار، میرا عمل، میری حیثیت، مجھے سب کو اس بارے میں غیرت ہونی چاہیے۔ کیا وہ غیرت واقعی ہے؟ ہم لوگ باتوں کے تو غازی ہیں، کیا کردار کے بھی غازی ہیں؟ ہم کتنی جگہوں پہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے، میں ہوں، دوسرے ہوں۔ اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو واقعی پھر ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ بے شک۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا یہ روایت درست ہے کہ اگر امت عبادت میں مشغول رہے اور اپنے نبی کی عزت کا بدلہ نہ لے تو وہ عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی؟ جی، جہاں تک میں نے بات پہلے کر چکا ہوں، 2 سوالوں کے جواب میں واضح کر چکا ہوں کہ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے، یہ امت دعوت کے اس میں آتے ہیں، سرکل میں، زمرے میں۔ امت اجابت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ امت اجابت پہلے اپنے آپ کو دیکھے حال کیا ہے۔ کشمیر کے مسئلے میں پوری امت کیوں نہیں ہے کہ عرب ممالک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ وجہ 56 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، وہ اکٹھے کیوں نہیں ہیں اس مسائل پہ؟ میں کتنی باتیں کروں، میرا اپنا عمل، میں کہاں کہاں سستی کر رہا ہوں، اپنی بات ہوتی ہے کیا کرتا ہوں، میں نے نبی کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دی ہے، یہ مجھے سوچنا ہے۔ تو میری عبادت اسی وقت عبادت کا درجہ پائے گی جب میں سچا مسلمان ہوں گا۔
میرا حال کچھ ہے، رسمی کر رہا ہوں. بہرحال اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت تو کرنی ہے، لیکن عبادت نہیں چھوڑیں گے، مگر وہ تقاضے بھی جو ایمان کی ضروریات اور نبی کی تعظیم، یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، بنیاد ہے. تو اس معاملے میں ہم کو سب کو تعلیم اور تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے. اگلا سوال مہوش صاحبہ کا کہ میری بھانجی اور میری بیٹی کے لیے سنی صحیح العقیدہ رشتوں کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی، آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، جن کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ روز 100 مرتبہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پڑھیں. اکٹھا پڑھ لیں، توڑ کے 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا. 100 کی گنتی 24 گھنٹے میں پوری کرنی ہے. تو 100 مرتبہ آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی. اور یا مسبب الاسباب، یہ کثرت سے ہر وقت وضو بے وضو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. آمین. اگلا سوال حفصہ واصف صاحبہ کا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو اور غربت کا شکار ہو تو کیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ بینک کے ذریعے قرضے فراہم کرتے ہیں گھر کے لیے، تو کیا وہ لیے جا سکتے ہیں؟ اس پہ سود ہے؟ اس پہ سود ہے؟ گورنمنٹ کی کوئی اسکیم سود سے خالی ہے؟ میری اطلاع میں نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہاؤسنگ اسکیم، اپنا گھر، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم کرو، مسلمانوں کو الگ سکھاؤ. یہ اس کے پیچھے بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں دیکھنے میں لگتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری پتہ نہیں اس میں کیا ہو گئی ہے، لیکن یہ ہمارے نظام کو درم برم کیا جا رہا ہے. بہرحال آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، آپ کا حق ہے، مگر سودی اسکیم ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میری اطلاع میں، میری معلومات میں، پہلے کسی زمانے میں مارک اپ کہتے تھے، اس کے بعد اس کو انٹرسٹ کہا گیا، پھر اس کے کوئی 1-2 نام اور بھی تھے، اب کھلے عام سود کہا جاتا ہے. جبکہ یہ اللہ سے جنگ، جہاں سودی نظام ہوگا وہاں برکت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اور سود کو جائز کرنا یہ کیسی بات ہے؟ آپ کے ملک کے ایک صدر صاحب کہتے علماء سود کا رستہ نکالیں، یعنی سود کو کسی طرح جائز کریں. یہ آپ کے ملک کے ایک صدر نے کہا تھا، آن ریکارڈ موجود ہے. جبکہ وہ اللہ سے جنگ، ماں سے کوئی بدکاری کرے کتنا برا، یہ اس سے بھی برا کام، اور ہو رہا ہے کھلے عام. اللہ تعالیٰ بچائے. اگر وہ سودی اسکیم ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اگر غیر سودی اسکیم ہے اور وہ صرف قرضہ دیتے ہیں آپ کو، بہت اچھی بات ہے. اگلا سوال مونٹریال کینیڈا سے فضا علی صاحبہ کا کہ میرے شوہر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اسی بنا پر وہ مجھے خرچ کے پیسے نہیں دے پاتے، تو کیا میں اپنے پیسے استعمال کر سکتی ہوں؟ اپنے پیسے؟ اپنے پیسے، انہوں نے سوال میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اور میں اپنے پیسے میں پہلے استعمال سوال کے جواب میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، جو اس سے پہلے ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں پوچھا گیا تھا. گورنمنٹ سے آپ قرضہ لے رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو سامنے کی ہے، آپ کو میری بات بہت کڑوی لگے گی، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، مگر کر رہا ہوں. چھوٹا موٹا قرضہ لیں گے تو بینک کسی نہ کسی طرح سے نکالے گا آپ سے، گورنمنٹ نکالے گی. اور اگر آپ نے بڑے قرضے لیے، ہڑپ کیے، تو آپ کو کہیں صدر بنا دیں گے یا وزیر بنا دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، کیونکہ یہاں چھوٹی چوری پہ پکڑ ہوگی، بڑی چوری پہ عہدہ ملتا ہے یہاں. اللہ معاف کرے، یہ فیکٹ ہے. درد سے کہہ رہا ہوں، طنز سے نہیں کہہ رہا ہوں، افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں چوروں کو عہدے مل رہے ہیں. پہلے بھی مل رہے تھے، اب بھی مل رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ اب نہیں مل رہے، ایسا نہیں ہے. یہاں بڑی چوری پہ آپ کو پالا جاتا ہے، چھوٹی چوری پہ آپ کو پکڑا جاتا ہے. دوسرا سوال آیا کہ شوہر کی کمائی نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے. 2 باتیں ہیں، اس کی کمائی بہت تھوڑی ہے، گزارا نہیں ہوتا، یا یہ کہ وہ کماتا ہی نہیں ہے
اور آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، تو آپ ان کے بچوں کے خرچ پہ لگا سکتی ہیں. شوہر آپ سے نہیں مانگ سکتا آپ کے پیسے، وہ اگر آپ کی ملکیت ہیں تو وہ آپ سے نہیں مانگ سکتا، مگر آپ بچوں پہ لگا رہی ہیں نیکی کے طور پر تو ضرور لگائیں. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اگر قابل ہے محنت کرے، بڑی نہیں تو چھوٹی ہو نہیں، جی میرے رینک کا عہدہ ملے مجھے، یعنی میرے قابلیت کے مطابق، تو اس کی اگر آپ انتظار کریں گے تو نہیں. چھوٹا بھی ملتا ہے، لیجئے، آگے اللہ رستے کھولنے والا ہے. اور الکاسب و حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے. تاہم آپ کے ذاتی پیسے ہیں، آپ خرچ کرتی ہیں، آپ کو مالک ہیں آپ. اگر آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو بھی آپ مالک ہیں. پھر بچوں کا کیا ہوگا، کیا صورت ہوگی، وہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. اگلا سوال شاہزیب صدیقی صاحب کا، کیا نوافل میں کوئی خاص صورت پڑھنے کی عادت بنانا، کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہے؟ ایک صحابی تھے، وہ کثرت سے قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر نماز میں. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے. پوچھا ہوگا، معلوم کیا ہوگا، سنا تو نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتا؟ تو اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے. تو فرمایا یہی تجھے جنت میں لے جائے گی. تو قرآن کی کسی صورت سے محبت ہونا، لیکن قرآن کی کسی ایسی صورت کہ اس کو بدنیتی سے پڑھنا، جیسے ایک منافق سورہ عبس پڑھتا تھا بدنیتی سے. آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بدنیتی سے، بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے. مثلا میں عیب نکالوں اس میں سے نبی کا، یا کوئی اس نیت سے پڑھیں، یا نبی کی توہین کی کوئی آیت ڈھونڈوں معاذ اللہ، تو ہے تو نہیں، لیکن اس نیت سے، تو بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے. تو وہ منافق تھا، بدنیتی سے پڑھتا تھا، حضرت عمر نے اس کو سزا دی. لیکن آپ نفل میں ایک ہی سورت سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں اور آپ کو اس سے پیار ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آتی ہوں تو اور بھی پڑھیں، لیکن وہ بھی پڑھیں گے تو میں منع نہیں کروں گا نفل میں. اگلا سوال طاہرہ سعید صاحبہ کا، کہ انسان کو اپنے مستقبل کا کوئی علم نہیں، اور جو وہ اللہ سے مانگتا ہے اسے یہ بھی علم نہیں کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ سے بھلائی مانگنی ہے. اگر کوئی چیز میں مانگ رہا ہوں، یا اللہ اس میں میرے لیے بہتری ہے تو یہ میرے لیے آسان بھی کر دے اور مجھے عطا بھی کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے بہتری نہیں تو مجھے اس سے بہتر. کتنی دعائیں موجود ہیں حدیث شریف میں اور قرآن شریف میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم بھلائی ہی چاہیں گے. آپ کی کوئی خاص فرمائش ہے اللہ سے ضرور کریں، جائز ہو، ناجائز چیز کبھی نہ مانگیے گا. اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے. تو جائز چیز آپ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز مجھے چاہیے، مجھے عطا کر دے اور اس میں میرے لیے بہتری کر دے. اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، بہتری فرما دے. تو دل سے آواز نکلتی ہے، اب دل سے پکاریں گے، انشاءاللہ قبول ہوگی. اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے. اچھی، یا اللہ مجھے اچھا عطا فرما اور اس میں میرے لیے بہتری بھی فرما. واجد حسین صاحب، آپ نے ملازمت حاصل کرنے کے دوران آنے والی مشکلات کے حوالے سے پوچھا. علامہ صاحب نے اس نشست کے ابتدائی سوالات میں اس چیز کا جواب دیا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال کینیڈا سے عائشہ آفتاب صاحبہ کا، عصر کے بعد سونا کیا درست ہے؟ دو طرح سے منع، یعنی سونا ہی عصر کے بعد. ایک ہے کہ آدمی پہلے سے سو رہا ہے، ظہر پڑھ کے سویا ہے اور عصر بیچ میں آ گئی، لیکن ایسے وقت اٹھ گیا کہ عصر وقت پہ ادا کر لی. ایک یہ کہ وہ عصر کے بعد ہی سویا ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے. میڈیکلی طور پہ بھی بہتر نہیں ہے اور نماز جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ کم ہوتا ہے. اور پھر سائنس نے بھی بتا دیا کہ اس ٹائم سونا بہتر نہیں ہے. تو عادت نہ بنائے، کبھی اگر ہو گیا تو اور بات ہے، عادت نہ بنائے اور نماز کا خیال رکھے. ان کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی تھکن کی وجہ سے عشاء کے فرض پڑھ کر سو جائے
اور رات میں اٹھ کر پھر وطر ادا کرے تہجد کی نماز کے بعد، تو کیا اس کا اس چیز کو معمول بنا لینا درست ہوگا؟ وقت پہ یقینی طور پر اگر ڈر ہے کہ جی میں سو جاؤں گا اور نکل جائیں گے، پھر درست نہیں ہوگا. اور اس کی عادت ہے کہ وہ اٹھتا ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے اٹھنے کا، اور وہ تہجد پڑھتا ہے، اس کے بعد وطر پڑھتا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر ڈر ہو کہ میں نہیں اٹھوں گا، نیند چلی جائے گی، تو پھر ایسا نہ کرے، پھر وہ وطر پڑھ لے. اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند فرماتے تھے، اور امامہ شریف سجانے کے حوالے سے کون کون سے رنگ کا ذکر ملتا ہے احادیث مبارکہ میں؟ احسن الثیاب سفید رنگ کو کہا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے صرف 2 رنگ ناپسندیدہ بتائے ہیں. خالص پیور ریڈ، سرخ رنگ جس کو کہتے ہیں، پیور، دھاریاں ہوں کوئی ہوں تو اور بات ہے، اور پیور یلو جس کو آپ پیلا رنگ کہتے ہیں، یعنی بالکل خالص پیلا اور خالص سرخ رنگ مرد کے لیے ناپسند کیے ہیں، یا حرام نہیں کیے، ناپسند کیے ہیں. فرمائیے عورتوں کو زیادہ اچھے لگیں گے، لیکن خود آپ کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا. امامہ سفید بھی سیاہ بھی ثابت ہے، اور کسی خاص رنگ سے منع نہیں ہے. آپ سبز پہنتے ہیں یا کوئی اور رنگ پہنتے ہیں تو منع نہیں ہے. روایتوں میں کچھ رنگ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید اور سیاہ ہی زیادہ ہیں، اور مجھے جہاں تک معلوم ہے کسی رنگ سے منع نہیں کیا گیا امامے کے لیے. مگر آج بہت سے امامے ایسے نظر آتے ہیں جنہیں ہم زنانہ دوپٹہ کہہ سکتے ہیں. وہ زرق برق ہوتے ہیں، تو اگر شباہت عورتوں والی ہے تو مناسب نہیں ہوگا. ویسے اس میں دھاریاں بنی ہیں، ڈیزائن بنا ہے، وہ اگر درست ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عورتوں کی شباہت کی طرف بات جاتی ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے وہ امامہ، اور کم از کم 3 پھیرے ہو جائیں تو اچھا ہے. اتنا کپڑا ہو تو وہ 2.25 گز ہوتا ہے، کبھی 3 گز 6 گز پہنتے ہیں لوگ. جتنا بڑا ہو آپ کے صحت کے لیے، سر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ہیلمٹ پہن لیتے ہیں آپ، ڈیوٹی میں ٹوپیاں پہن لیتے ہیں. ہمارے لوگ تو اب نماز ننگے سر پڑھنے لگ گئے، اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہو جاتی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی؟ اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو امامہ باندھتے تھے، ٹوپی بھی امامہ بھی. تو ہم لوگوں میں کمزوری ہے، تو امامہ سنت ہے، سر کی حفاظت. اور پھر سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ نازک اسکن، جلد جو ہے وہ یہ ناک سے لے کے آپ کی یہ پیشانی تک، یہ سب سے پہلے ایفیکٹ ہوتا ہے اس پہ موسم کا. پاؤں کے تلوے کی جلد سب سے موٹی ہے جسم میں، اس کو تو ہم جرابیں بھی، جوتے بھی، اور جو سب سے نازک ہے اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دماغ ہے یہاں پر، جس سے پورا سارا، اس کو ام الحواس کہتے ہیں، یعنی سینسز کی مدر. وہ نہیں ہو تو آنکھ بھی ہے، سب کچھ ہے، پاگل کہتے ہیں آپ لوگ. تو اس کی حفاظت کتنی کرنی چاہیے، خاص طور پر یہ گرمیوں میں. اب ہوتا ہے لوگ ننگے سر چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سٹروک ہو گیا، جی لو لگ گئی جی. تو ٹوپی پہننا، سر ڈھانکنا بہت اچھی بات ہے. کان ڈھکے ہوں گے، گرد نہیں جائے گی. بالوں میں آپ کے گرد سب سے زیادہ جاتی ہے، ٹوپی پہنی ہوگی تو بالوں کی حفاظت ہوگی. تو بہرحال امامے کا مسئلہ میں نے مختصراً بتا دیا. اگلا سوال محمد افضل غازیانی صاحب کا، کہ عاشوراء کے ایام میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک دعائے عاشوراء بتائی جاتی ہے، اور اس کے پرچے بانٹے جاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے 1 سال تک زندگی انشورڈ ہو جاتی ہے، اور جو اس کو پڑھ لے اس کو اگلے 1 سال تک موت نہیں آئے گی، اور جس کو موت آنی ہوگی اس کو یہ دعا پڑھنا نہ نصیب ہوگی نہ سننا نصیب ہوگی. کیا یہ روایت درست ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ روایت درست ہے، اور ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے، وہ پڑھتے بھی رہے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم یہ روایت درست ہے.
اگلا سوال گوجرانوالا سے عروج صاحبہ کا. میری بلیاں بیمار ہیں، دن رات ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو کیا ایسے میں اسی حالت میں نماز ادا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں لگ جاتی ہے تو بار بار کپڑے چینج نہیں کر سکتے. اور ان کا دوسرا سوال کہ کیا گھر میں بلی پالنا جائز ہے؟ کیا نام ہے؟ عروج. کہاں سے؟ گوجرانوالا. پاکستان سے ہی ہیں. خاتون مجھے نہیں معلوم آپ کنواری ہیں، شادی شدہ ہیں، ماں ہیں یا صرف ابھی بیٹی ہیں، شوہر ہے یا نہیں ہے. آپ پر سب سے پہلا حق آپ کے شوہر کا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں، پھر آپ کے بچے، پھر آپ کے جو ساس سسر یا آپ کے ساتھ رہنے والے، ان کے بعد ان جانوروں کا حق آئے گا. آپ اگر ان کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہیں اور بلیوں پہ اتنی توجہ دے رہی ہیں کہ نماز کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں تو ذرا سوچئے گا. حدیث کے مطابق بلی گھر کے سامان میں شامل ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کی ہوئی ہے، آنا جانا بلیوں کا گھروں میں ہوتا ہے. یہ روایت ہے، متاع البیت کہا گیا. لیکن بستروں میں گود میں لے کے ان کو چومنا چاٹنا یہ غلط طریقہ ہے. آپ پیار کر سکتے ہیں، ان کو ایذا نہ پہنچائیں، کھانا تھوڑا بہت دے دیا، اپنے بستروں میں لانا، گود میں لینا یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کبھی ہوا اتفاق کہ آ گئی تو اس نے کر لیا، وہ اور بات ہے. اب اس کی جلد پاک ہے یا نہیں، آپ کہیں گے کہ میں ان کو نہلاتی ہوں، دھلاتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، اس کے باوجود یہ جو پیٹ آپ پالتے ہیں نا، ان کے جراثیم، الرجی ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو، اور پھر وہ رہتی ہے ساری زندگی. تو گھر میں ویسے آتی جاتی ہے یا باہر باؤنڈری میں ہے، آپ اس کو دودھ پلا دیں، بوٹی ڈال دیں. کچا گوشت کھلاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی اگر نمک والا کھلائیں تو ان کی بینائی، مگر پاکستان کی بلیاں بڑی سمجھدار ہیں، نمک والا بھی، مرچ والا، مسالے والا سب کھا لیتی ہیں اور ٹھیک رہتی ہیں. تو ان کو کھلا دیا آپ نے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ شاید اتنی توجہ شوہر، ماں باپ یا بہن بھائیوں، بچوں پہ نہیں دے رہی ہیں جتنی بلیوں پہ دے رہی ہیں. یہ غلط ہے، ایسا نہ کیجئے. ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان کے لیے کھانا کرنا، ان کے لیے آسانی کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر انسانی حقوق بھول جائیں اور جانوروں کے حقوق یاد رہیں تو ذرا سوچئے گا کہیں آپ توازن بگاڑ تو نہیں رہی ہیں. باقی رہا یہ کہ اگر ان کا آپ کے گود میں رہتی ہیں تو کوئی آلودگی اگر لگی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو وہ دھونا ضروری ہوگا، اور آلودگی نہیں ہے تو آپ نے صاف کیا اور یقین ہے کہ نہیں ہے، لیکن کہاں گارنٹی ہے. تو اگر نجاست لگ رہی ہے تو پھر تو دھونا ضروری ہوگا، اور اگر نجاست نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو احتیاط کریں، اس میں بھی دیکھیں، تسلی کریں تاکہ آپ کی نمازیں ضائع نہ ہوں. اگلا سوال کنول صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ عورت اپنے انتقال کے بعد شوہر کے لیے نامحرم کیوں ہو جاتی ہے؟ سنیں، جب انتقال ہو گیا شوہر کا تو اب وہ جو رشتہ تھا اس رشتے کے حقوق وہ ختم ہو گئے. عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر وہ اسی شوہر کی اس میں رہتی، نکاح میں رہتی، تو پھر کسی اور سے نکاح کا سوال نہیں ہوتا، چونکہ اس کے نکاح کا اب وہ جو حقوق تھے، جو وابستگی تھی، وہ ختم ہو گئی. عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہو گئی، اب وہ نکاح کر سکتی ہے. تو وہ اس لیے، اب آپ بتائیں. ہاں، ننگے بدن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ غسل دے رہی ہے، پانی ڈال رہی ہے تو ڈال سکتی ہے شوہر کو، یعنی اس میں اس حد تک. اور ننگے بدن کو چھونا منع ہوتا ہے، مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو ننگے بدن کو نہ چھوئے. وفات کے بعد دیکھ سکتی ہے، اس کے پاس بیٹھ سکتی ہے، میت کے پاس پڑھ سکتی ہے،
یہ یعنی کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتی ہے، کچھ باتیں آپ کے اندر غلط مشہور، لیکن سوال کا جواب تو آپ کے سوال میں موجود ہے کہ نامحرم کیوں ہو گئی، اگر نہیں ہوگی تو پھر دوبارہ نکاح کیسے ہوگا؟ آپ نے اگر اس پر توجہ دیا ہوتا تو چونکہ نکاح کی وہ جو وابستگی کے جو وہ حقوق تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ اب وہ رہا نہیں ہے، تو نکاح کی وہ پابندیاں عدت تک جو اس کے لیے کہا گیا وہ ختم ہو گئے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ان باتوں سے جو نکاح کے دوران کی جاتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک شخص اپنے پورے خاندان کی کفالت کرتا ہے اور اپنی اولاد کی بہت اچھی طرح پرورش بھی کرتا ہے، پھر اس کی اولاد جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو اس سے باغی ہو جاتی ہے اور مسائل بہت پیچیدہ ہونے کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، 3 دن زیر علاج رہتا ہے اور پھر انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی یہ موت خودکشی کے حکم میں ہی آئے گی اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے گا؟ اولاد کا ماں باپ سے سلوک، کہاوتیں، ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے، ایسے ہی تو نہیں بنی کہاوتیں۔ ماں باپ تن من دھن لگا دیتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد بھول جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت شیلٹر ہوم بنا دیے، وہاں چھوڑ آئے جی، بہو کو پسند نہیں ہے، یا خود وہ جی میرے پاس اپنے لیے نہیں ہے، میں ان کو کہاں سے دوں۔ وہ تو آپ کے لیے اپنی جائیداد تک بیچ دیتے تھے، اپنے آپ کو گروی رکھ دیتے تھے آپ کی صحت کے لیے۔ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ اربوں خربوں یا جتنے بھی آپ کے زیرو لگتے ہیں نا، اس کے بعد ملین، بلین، ٹریلین، اور پھر آگے آپ پتہ نہیں کتنے کوارڈیلین اور زلین، مجھے تو سارے زیرو یاد بھی نہیں ہیں، سارے خرچ کر دیں ماں باپ پر تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ انتا و مالو کا لی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ حدیث کے الفاظ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی اولاد پر خرچ نہ کریں، بیوی پہ خرچ نہ کریں، لیکن ماں باپ سے روکیں نہیں جو ضروری ہے، اور ماں باپ بھی غلط فرمائشیں نہ کریں، جو ضروری ہو وہ لیں، ان کو بھی پتہ کہ آگے اس نے بھی کرنا ہے، کشادگی ہے تو پھر کھلے دل سے کریں۔ اب آ گیا دوسرا سوال خودکشی کا۔ ارادہ قتل میں کر سکتا ہوں، موت اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، موت اللہ ہی دیتا ہے۔ میں موت کا ارادہ کر کے اس کا جو بھی کہتے ہیں نا اٹیمپٹ یا جو اختیار کرنا وہ کر سکتا ہوں، موت تو اللہ دے گا، آسمان سے گروں مرنے کے لیے یا بلڈنگ سے چھلانگ لگاؤں اللہ مجھے بچا لے، موت اللہ دے گا۔ چونکہ میں نے ارادہ کیا، اللہ کا جو کام تھا اس میں نے دخل دیا، تو میں گناہ گار ہوں۔ اب میرے اس ارادہ قتل کی وجہ سے وہ خودکشی ہی کہلائے گا کہ میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی۔ ایسے شخص کے لیے دعا کریں گے اگر وہ ایمان والا ہے کہ تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک جنگ میں ایک شخص کو زخم لگ گیا تو صحابہ نے دیکھ کے کہا کہ یہ بڑا زخمی، فرمایا یہ جہنمی، اس نے اپنے آپ کو ہی تلوار پر ڈال کر خود کو موت دی، یعنی بجائے اس کے کہ جنتی جاتا اس نے اپنے آپ کو موت دے لی۔ تو فرمایا یہ جہنم میں جانے والی بات، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن کہلائے گی وہ خودکشی۔ ایک سوال آیا تھا میرے پاس ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے کہیں سیو ہو وہ یوٹیوب پہ، ورنہ ان کے پاس ریکارڈ میں، جو پاکستان بنتے وقت عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی تھی یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پارسائی کے لیے، تو اس وقت جو اپنی جان کی بازی لگا دی مگر گناہ سے بچایا، اس کے لیے حکم اور ہوگا۔ یہ جان بوجھ کے جو اپنے آپ کو مار رہے ہیں اس کا حکم اور ہوگا۔ جی اگلا سوال عثمان علی صاحب کا کہ امام مسجد کی اہلیت کے متعلق بتا دیجئے کہ امام میں کم از کم کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟
جی اسے مسائل نماز معلوم ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو، صحیح العقیدہ ہو، عقیدے کا صحیح ہو، امامت کے مسائل معلوم ہوں اور قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ اگلا سوال محمد ہاشم قادری صاحب کا، وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے ہیں تو کیا اس پانی کا مسجد میں گرنا درست ہے؟ منع کیا جاتا ہے، مسجد میں نہیں جھاڑنا چاہیے۔ گناہ جھڑ رہے ہیں تو مسجد میں ہم کیوں ایسا پانی گرائیں؟ پاک پانی اور بات ہے، تو نہیں جھاڑنا چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ جو کتاب ہے تبلیغی نصاب، دیوبندی طبقے کی جو ہے تبلیغی جماعت، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم وضو کے پانی میں جو بندہ آتا تھا نا، اس کے جسم سے جو قطرے ٹپکتے تھے، اس میں اس کا گناہ دیکھ لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ شان دی تھی کہ وہ پانی دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر خود ہی دعا کی، یا اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو وہ پانی مسجد میں نہیں جھاڑنا چاہیے۔ مگر یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، امام اعظم کتنی بڑی ہستی ہیں، تو لوگ تو نبی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے امام اعظم کے بارے میں، تو اندازہ کیا جائے کہ رسول اعظم کی کتنی شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا پیغام موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حسب معمول خاص دعاؤں میں مجھے اور اہل موریشیس کو یاد رکھیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مولانا، آپ اکثر یاد کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور تمام مسلمان جو موریشس میں ہیں ان کو بھی، اور عالم اسلام میں اللہ سب کو برکت دے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں ان بلاؤں وباؤں سے بچائے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوالات لاس اینجلس سے سمینہ صاحبہ کے، آپ کا پہلا سوال روزے کی حالت میں ویکسین کے حوالے سے، گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے 2 موقعوں پہ اس کا جواب دیا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے پیج پر، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت پانی کا کہاں تک پہنچنا ضروری ہے زبان پہ؟ جی آپ نے کلی کر کے جو کہتے ہیں نا حلق کا وہ حصہ کہ نیچے نہ جائے، بس اس حد تک لے جانا ہے۔ یعنی یہ ویسے بھی آپ عام دنوں میں بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس میں اور زیادہ احتیاط کہ منہ میں گھومیں، لیکن یہ کہ اس حد تک نہ جائے کہ وہ نیچے اتر جائے۔ اگلا سوال مزمل نیاز صاحب کا، ایک بد مذہب نے مجھ سے اعتراض کیا کہ نعرہ حیدری تم لوگ کیوں لگاتے ہو، قرآن و حدیث سے واضح کرو۔ سوال کرنے والا جو شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لگاتے ہو، وہ مجھے بتائے کہ نہ لگانا کہاں، کہ یہ نہ لگایا جائے، کہیں ایسا حکم ہے، یہ منع کیا گیا ہے کہ نہ لگاؤ؟ یا کہہ کے پکارنا عبادت ہی کے لیے نہیں ہوتا؟ اگر عبادت کے لیے ہے تو قل یا ایھا الکافرون قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو یا کہنے کا مطلب، ندا کرنے کا مطلب عبادت نہیں ہے۔ ہاں عبادت کی نیت سے آپ کسی کو پکار رہے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے، پیارا سمجھ کے بھی پکارتے ہیں۔ قرآن میں یا کا لفظ وقیل یا ارض ابلعی ماء کی ویا سما، زمین کو آسمان کو یا کہہ کے پکارا گیا۔ چیونٹی کے لیے یا ایھا النمل ادخلوا، حضرت سلیمان نے جو واقعہ ہے وہ چیونٹی نے یا کہہ کے پکارا۔ تو اگر یا کہنے کا مطلب کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ محبوب سمجھ کر، پیارا سمجھ کر پکارنا غلط نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
ہم ان کو پیار سے پکارتے ہیں، اللہ والوں کو ہم پیار سے پکارتے ہیں، اور پیار سے پکارنا غلط نہیں ہے۔ اگر سوال کرنے والا دیوبندی ہے تو جناب اشرف علی تھانوی بار بار کہتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نعت علی بیان کی ہے، ان کی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء پڑھ لیں، دیگر کتابوں میں انہوں نے خود نعت علی لکھی اور اس کو پڑھنے کو کہا۔ نعت علی کیا ہے؟ حضرت علی کو پکارنا، نعت کے معنی پکارنا، حضرت علی کو پکارنا۔ ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ عونا لک فی النوائب سینجلی کل ہم و غم بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ خود حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، اور آپ ولی اللہ ہی کہلاتے ہیں، دیں جواب۔ اور اگر اہل حدیث کہلاتے ہیں تو قاضی شوکاں مدد، ابن قیم مدد۔ معاصر صدیقی اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ابن قیم مدد، قاضی شوکاں مدد۔ ان کو پکارا جا سکتا ہے تو مولا علی کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ تو میں نے پہلے کہا معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کو پکارنا اللہ کے سوا یہ غلط، پیارا سمجھ کر اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کر پکارنا غلط نہیں۔ مزید تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق اردو میں ہے، انگلش میں بھی آنے والی ہے انشاءاللہ، وہ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں پوری وضاحت سے یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے اور تمام روایات سے بیان کیا، مخالفوں کی کتابوں سے بھی بیان کیا، آپ کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، ایک شخص 4 رکعت والی فرض نماز میں تیسری رکعت میں شامل ہوا، مگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا بھولے سے، پھر یاد آیا کہ اس کی 2 رکعت باقی ہیں تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ایسی صورت میں کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور کیا نماز لوٹانی ہوگی؟ اگر دونوں سلام پھیر کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہے تو وہ کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کر لے۔ جماعت والی نماز میں امام کے ساتھ ہے، اب آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ سجدہ سہو کریں گے۔ جو امام کے ساتھ نماز ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ نہیں، آپ کی الگ جو ہو گئی نا، آپ منفرد ہو گئے۔ تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہے، دونوں سلام پھیر دیے تب بھی کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو نماز کے خلاف ہے، کچھ لفظ بول دیا یا کوئی کلام کر لیا یا کسی سے بات کر لی یا کسی ایسی طرف دیکھ لیا، تو پھر آپ کو دہرانی ہوگی۔ اگلا سوال انور نقشبندی صاحب کا، احد نام رکھنا کیسا ہے؟ احد کے ساتھ کوئی لفظ لگائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ صرف احد کہہ رہے ہیں تو احد نام اکیلا کو منع نہیں ہے، مگر کوئی ساتھ عبد الاحد رکھا ہے، محمد احد رکھا ہے، آپ نے احد احمد رکھا ہے، احد کوئی لفظ ساتھ لگایا ہے تو وہ اس کو ہوگا صرف لفظ احد، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پکارنے میں آپ نے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جو غلط ہو گیا، ورنہ صرف احد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال کنیز عائشہ صاحبہ کا، کہ کیا غیر مسلم کے لیے ایمان کی دعا کی جا سکتی ہے؟ کرنی چاہیے، یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ان سے بچا۔ اگلا سوال حنیف اتاری صاحب کا، کہ کیا زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہونا اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوگا؟ آپ جس طرح رکھیں گے حساب، ہونا اسلامی مہینوں کے حساب سے ہی چاہیے، قمری مہینے یا ہجری مہینے جنہیں کہتے ہیں، ہونا اسی سے چاہیے۔ اور کیونکہ اس میں فرق آ جاتا ہے کچھ دنوں کا، لیکن اگر آپ نے وہ بھی رکھا ہے تو وہ بھی چل جائے گا، ہونا ویسے اسی سے۔ اکثر لوگ رمضان کی برکت سے کہ اس میں خرچ کرنے کا ثواب اور زیادہ ہوتا ہے تو رمضان کا حساب لگاتے ہیں، تو جو بھی آپ نے مقرر کیا ہوا ہے سال پورا کرنا ہے۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا،
کہ رمضان المبارک قریب آتے ہی تراویح کے معاملے پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کی طرف سے 20 کے حق میں دلائل اور دیگر مکاتب فکر کی طرف سے 8 اور کچھ مکاتب فکر کی طرف سے اس سے کم یا زیادہ کچھ رکعت کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ رہنمائی فرما دیجئے کہ صحیح روایت کے حساب سے صحیح رکعت کیا ہیں؟ جی صحیح رکعت 20 ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، اور غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا ان کے بیٹے حضرت عباس یا ابن عباس کی روایت کہ 24 رکعتیں پڑھائیں نبی پاک نے، 4 فرض اور 20 تراویح، اور ساری امت پڑھتی آئی ہے، پڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ بہت تھوڑے سے جو 8 کی بات کرتے ہیں، ان کو لفظ تراویح کے معنی ہی بتا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں دھیان دے رہے۔ اصل لفظ ہے واحد ترویحہ، 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنا ٹائم 4 رکعت میں لگا، یعنی آرام پانا، اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ اور عربی میں واحد تثنیہ جمع ہوتی ہے 3 پر، ایک واحد ہے، پھر 2 ہو جائیں گے تو اس کو تثنیہ کہیں گے، 3 ہوں گے تو جمع ہوگی۔ تو واحد ہوا ترویحہ 4 رکعت پر، تو دوسرا کیا ہوگا؟ ترویحتین، 8 رکعت ہو تو نام ہوگا ترویحتین۔ تراویح کا لفظ بتا رہا ہے جمع، تو کم از کم تو 12، اس سے پہلے تو یہ لفظ ہی نہیں اس پہ صادق آتا۔ اور پھر صحابہ سے لے کر اب تک ساری امت 20 پڑھ رہی ہے۔ کسی حدیث میں 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے، سن لیا آپ نے؟ اگلی بات، بہت واضح طور پر علماء اہل سنت نے اس پہ جواب دیے ہیں، متعدد روایات بتائی ہیں، جواب بھی دیے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس نماز پر جھگڑا کیوں؟ مجھے وجہ بتائیں، صرف تراویح کی رکعتوں پہ جھگڑا کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ 12 رکعتیں ایک شخص کی کم کروا کے کیا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس کوئی قطعی کا مطلب ایبسولوٹ، کلیئر، اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ ایک روایت آپ بیان کرتے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں۔ حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا 11۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، یعنی سارا سال، تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ تو وہ حدیث پیش کر کے کہ 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر حضور پڑھتے تھے، ان کا یہ کہنا تو پھر رمضان کے سوا کہاں تراویح، کیونکہ وہ تو سارا سال کا معمول تھا، کیونکہ حدیث میں غیر رمضان کا لفظ بھی ہے کہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے سوا بھی۔ آپ کے پاس 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے، پھر آپ امت سے کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ ضد پر ہیں ان سے ایک سوال ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی قطعی لفظ نہیں ہے، تو جو پڑھ رہے ہیں ان کے وہ اگر آپ کے نزدیک 8 ہیں، وہ جائیں گے، اللہ فرمائے گا 8 ہے تو کہیں گے 12 نفل ہو گئے، ثواب ملے گا، اور اگر کم ہوئے تو کہاں سے لائیں گے؟ ہم نے اپنی طرف سے رکعتیں مقرر نہیں کی، یہ ثابت ہے اور اس کے لیے دلائل کے انبار ہیں، اور آپ کے پاس قطعی ثبوت 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ کا نہیں ہے، تو پھر کیوں امت کو آپ لڑواتے ہیں؟ تو تراویح 20 رکعت ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بھی 20 پڑھی جاتی ہے۔ اب کووڈ کی وجہ سے اگر انہوں نے کوئی فرق ڈالا ہے تو وہ کووڈ کا مسئلہ، اس میں تو اور بھی انہوں نے مسئلے ڈال دیے، فاصلے کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ حالانکہ کعبہ اس کو ہاتھ لگا کے شفا لینی تھی، اس کو ہاتھ لگانے سے ہی روک دیا۔ زمزم سے شفا لینی تھی، زمزم کی سپلائی بند کر دی۔ مدینہ کے بارے میں خود یہ چیز واضح ہو گئی کہ وہ سب سے محفوظ شہر ہے، پھر بھی اس میں داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب پر کرم کرے، ہمارے گناہ معاف کرے۔ تو تراویح 20 رکعت ہے۔
ان کا اگلا سوال کہ سوشل میڈیا پر اکثر ایسی پوسٹ نظر آتی ہیں کسی گستاخ کے حوالے سے، اگر کسی نے گستاخی کی تو اس کا وہ کہا ہوا جملہ اور پھر اسی کے ساتھ اس کی تصویر جس میں اس کا چہرہ بگاڑ کر کہتے ہیں کہ لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں، تو اب اس میں اس کا گستاخی کا وہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے اور لوگ فوراً شیئر کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ہم جانے انجانے میں گستاخوں کی معاونت تو نہیں کر رہے؟ معاونت تو نہیں ہے، لیکن یہ کام اچھا نہیں کر رہے. آپ اس شخص کو واضح کریں ضرور کہ یہ گستاخ ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. اس کی گستاخی کا وہ بیان جو ہے وہ الفاظ اس کے نہیں دہرائیں، بلکہ ہاں اس کی شکل، اس کا نام بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اس بارے میں جو کرنا ہے وہ کریں. صرف وہاں پر کر رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف فنڈ دیتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف پیسے لگاتے ہیں، انہی کی ہم مدد کرتے رہتے ہیں، انہی کی مصنوعات، انہی کی ساری چیزیں. اور پھر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں عاشق رسول کہا جائے، تو ہمیں اپنے رویوں پہ توجہ دینی ہوگی. اس بدبخت کے بارے میں ضرور بتائیں، لیکن اس کے وہ الفاظ نہ آگے پہنچائیں. ان کے سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی، لیکن اس سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیجئے کہ وہ تمام حضرات جو جامع مسجد گلزار حبیب کو اپنے زکوٰۃ اور صدقات دینا چاہتے ہیں تو بینک اکاؤنٹ نمبر اور IBAN نمبر یہ ٹکر میں چل رہا ہے، آپ وہاں سے نوٹ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ. مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کو مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. مسجد میں اللہ کی طرف سے اپنے بزرگوں، اللہ کے لیے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں جو دیں گے وہ اس لیے ہوگا. اور زکوٰۃ صدقات جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب یا گلزار حبیب ٹرسٹ کے نام سے آپ بھیجیں گے تو وہ اس کا فنڈ الگ ہے. ان کے حنظلہ خان صاحب بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ، کیونکہ میرے پاس روزانہ بہت لوگ آتے ہیں ضرورت مند، تو وہ لوگ جو چاہیں کہ مجھ پر اعتبار کرتے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ جی میں ان کی رقم آگے پہنچاؤں گا احتیاط سے، تو جو اس طرح پہنچانا چاہتے ہوں وہ اس پتے پہ نہیں بھیجیں گے، وہ میرے پاس وہاں نقد بھجوا سکتے ہیں. اگر وہ کہیں گے تو ان کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا، لیکن وہ اس صورت میں بھجوائیں گے. یہ صرف مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے ٹکر ہے. جی حنظلہ خان صاحب کے یہ سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے کیے گئے سوال کا اگلا حصہ کہ اب اسی طرح کچھ لوگ اپنی پوسٹ کی تشہیر کے لیے وہ کسی مقدس جگہ کی یا کسی حدیث وغیرہ کی تصویر یا پوسٹ بنا کر شیئر کرتے ہیں اور اوپر اس پر لکھ دیتے ہیں جو مسلمان ہے وہ شیئر کرے گا، یا پھر اس طرح کا بھی غلط جملہ ہیں یہ ہوتا باتیں. جو نہیں کرے گا وہ بدبخت ہوگا، جو کرے گا وہ یہ ہوگا. اس طرح کی باتیں نہ کرنی چاہیے نہ لکھنی چاہیے. آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں اس طرح، بجائے اس کے کہ آپ کہیں سمجھیں نیکی ہے. آپ یہ کہیں، کہنا ہے تو یہ کہیں کہ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر لیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کو پھیلائیے نیکی کی نیت سے. لیکن یہ نہیں کہ جو مسلمان ہوگا وہ کرے گا یا جو نہیں کرے گا وہ یوں ہوگا. اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کیا کیجیے، اس سے آپ گناہ گار ہوتے ہیں. اگلا سوال عبدالصمد قادری صاحب کا کہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو منت کا طریقہ ہے وہ سمجھا دیجیے. جی انہوں نے کہا تھا جس کسی مسلمان کی کوئی جائز حاجت ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے کہ یا اللہ 313 اصحاب بدر کے صدقے میری اس جائز حاجت کو پورا فرما دے. ان کا واسطہ پیش کرے 313 اصحاب بدر، کیونکہ وہ بڑے شان والی ہستیاں، تو ان کا واسطہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ جائز منت پوری کر دے. تو وہ 313 جامع مسجد گلزار حبیب میں بھجوا دے. وہ جو رقم ہے 313 جو اس نے مانی ہے وہ وہاں بھجوا دے. اس کا جائز کام ہو جائے گا. مسجد کا ثواب جاریہ وہ الگ ہوگا اور ان اصحاب کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت بھی ہوگی. تو یہ والد صاحب کو خصوصی اجازت سے یہ ملا تھا.
الحمدللہ لاکھوں اس سے فیض یاب ہوئے ہیں. جائز حاجت کے لیے کہیں بھی 2 رکعت پڑھیے. 313 اصحاب بدر نام معلوم ہو تو بہت اچھا ہے، ان سب کے نام لیجئے، ورنہ یہ کہ اصحاب بدر 313 ان کے صدقے میرا یہ جائز کام ہو جائے تو میں 313 جامع مسجد گلزار حبیب میں دوں گا. تو وہ 313 وہاں بھجوا دے جب اس کی منت پوری ہو جائے. اگلا سوال عبد القادر صاحب کا، کیا پیلی چپل پہننا جائز ہے؟ سورہ بقرہ دوسری صورت ہے قرآن کی، لونھا تسر الناظرین کے الفاظ ہیں قرآن میں. یہ گولڈن ٹائپ یلو ہے جو چمڑے کا اصلی رنگ ہوتا ہے، اور اس کا ذرا سنہری پن اس میں تھا کہ آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ خاص طور پر اس کا بیان یہاں سے علماء نے جو آگے وضاحتیں کی ہیں. میرے پیر و مرشد بھی اور میں نے غالباً یہ روایت بھی پڑھی ہے، کالے رنگ کے جوتے سے منع کرتے تھے. ایک تو وہ دماغ کو نقصان دیتا ہے، دوسرا یہ جلدی گرم ہوتا ہے. تو کالے رنگ کا مجبوری ہے تو اور بات ہے، بچیں اس سے، حرام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنا ہلکے رنگ کا ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر. تو یہ جو پیور یلو تو نہیں ہے، سنہرا پن اس میں ہو، لیکن یہ کہ پیلا رنگ جوتے کے لیے اچھا ہے. ورنہ اگلا چمڑے کا اصلی رنگ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بیج کلر ہوتا ہے، بعض سنہرا پن ہوتا ہے، وہ اچھا ہے. اگلا سوال مریم فاطمہ صاحبہ کا، طلاق کے بعد اگر ماں بچوں کو باپ سے نہ ملنے دے تو اس پر کیا شرعی حکم ہوگا؟ روکنا نہیں چاہیے نہ باپ کو نہ ماں کو. ہاں باپ کی عادتیں ایسی ہوں یا اس سے خطرہ ہو تو صرف یہ کہ نگرانی میں ملوائیں، مگر ملنے سے روکیں نہیں. وہ اگر لے جانا چاہتا ہے تو لے جانے نہ دیں، کہیں مل لیں، آ کے بیٹھ لیں، ان کو الگ جگہ دیں. کہ اس کے ڈر ہے کوئی ایسا کہ اس کی عادت غلط ہے، وہ نشہ کرتا ہے یا برا کرتا ہے، لیکن ملنے سے نہ وہ عورت منع کرے نہ مرد. بچوں کا حق ہے ماں باپ کو ملنا، اور ماں باپ ایک دوسرے کے خلاف بچوں میں نفرت نہ ڈالیں. جو نفرت ڈالے گا وہ اس کا ذمہ دار، اس کا وبال اس پر ہوگا جو نفرت ڈالتا ہے. ہاں کوئی برائی ہے تو وہ اور بات ہے، اس برائی سے نفرت ڈالیں، لیکن ماں جو ہے وہ شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف بچوں کو نہ سکھائے. اگلا سوال ملک عمیر صاحب کا، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں کیا اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا جائے گا؟ بہت اچھی بات ہے، سورت ہو یا ویسے سورہ فاتحہ کے بعد اگلی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اچھی بات ہے، جس یہ کو مستحب کہتے ہیں نا، اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں شامل کر لیے جائیں گے. آپ اگلے ہفتے کے دوران، اس پورے ہفتے کے دورانیے میں آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، یا پھر پیج ان باکس کے ذریعے پورے ہفتے کے دوران آپ سوالات جمع کروا سکتے ہیں، یا پھر اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ باکس میں، چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو چکی ہو اس کے بعد بھی اگلے ہفتے تک آپ اگلی نشست سے پہلے سوالات آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں سے بھی شامل کر لیے جائیں گے، یا پھر اسی لائیو اسٹریم کی واچ پارٹی کسی اور پیج پر ہو تو اس کے بھی کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے. فرح سلمان صاحبہ کا سوال کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جہیز دے دیا تھا لہٰذا اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. ہم نے ان باتوں پہ پہلے بھی گفتگو کی ہے، کئی مرتبہ کی ہے. بہنوں کا، بیٹیوں کا، عورتوں کا حصہ روکنے والوں، کیا ملتا ہے تمہیں؟ جس پیسے کی لالچ میں صلہ رحمی نہیں کرتے، گناہگار ہوتے ہو، وہ پیسہ تمہارے لیے خیر نہیں لائے گا، بیماریاں لائے گا، نقصان لائے گا، بے برکتی لائے گا.
بہت سی مثالیں میرے پاس روز کیس آتے ہیں. آپ کی بہن کو جو جہیز ملا تھا وہ والدین نے دیا، وہ تحفہ تھا. آپ کی شادی میں بھی تو خرچ ہوا ہوگا. پوچھ رہا ہوں، آپ کی شادی میں کچھ خرچ نہیں ہوا تھا؟ اس وقت بھی تو ہوا تھا، رشتہ داروں نے بھی دیا تھا، سب نے دیا تھا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری شادی کرا دی، اس میں خرچ کیا، لہذا تمہارا حصہ بھی ہو گیا. شریعت نے جو حق رکھا ہے وہ دیجیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. دعائیں لیجئے، دل نہ دکھائیے، بد دعا نہ لیجئے. اچھا مجھے بتائے، کوئی ایسا کفن کہتے ہیں انگلش والے، اردو والے کفن، شراؤٹ، کیا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، اس میں جیب ہوتی ہے؟ قبر میں لے جائیں گے ساتھ کچھ؟ بھلے وہ پیپر کرنسی ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، بٹ کوائن ہو، کرپٹو ہو، کچھ لے جائیں گے؟ وبال کسی کے 2-3 پیسے مارے، قیامت کے دن اس کا بدل دینا پڑے گا. وہاں پیسے نہیں ہوں گے، اپنی نیکیاں دیں گے. نیکیاں نہیں ہوں گی، دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لیں گے. وراثت کے معاملے میں شریعت کا حکم اہم سمجھیں. عورتوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نفرتیں، بے برکتی، بیماریاں، بلائیں، کوئی خیر نہیں ملے گی، کوئی خیر نہیں ملے گی. یہ یاد رکھیے گا. ہاں، آپ کسی کے پیسے روک کے 4 دن شاید اپنی کو کوٹھی بنا لیں، مگر اس کوٹھی میں آپ خوشی سے نہیں رہ پائیں گے. کوئی خیر نہیں ہوگی. میں لفظ کہہ رہا ہوں نا، کوئی خیر نہیں ہوگی. تو جس کا حق ہے اس کو ادا کریں. آپ اہل نہیں ہیں یا بہنیں کے فوری نہیں دے سکتے، بہنوں انتظار کر لو، وہ کر سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ اپنی سارے عیش ہو رہے ہیں اور بہنوں کو نہیں دے رہے ہیں. غلط. خواتین کے حقوق بھی شریعت نے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. آج آپ نے اپنی بہن کا مارا، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. یہ سرکل ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. یہ سرکل ہے. بعض کہتے ہیں ہم نے تو نیکی کی تھی، تو کہیں آرام کھلایا ہوگا نا، کہیں غلط کھلایا ہوگا، کہیں تربیت میں فرق رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. تو جو جہیز دیا وہ ماں باپ نے، اگر آپ کہیں جی ماں باپ نہیں تھے، ہم بھائیوں نے کر کے دیا، تو بہن کو واضح کر دینا تھا. کیا اس کے حق کے برابر ہے؟ وہ جتنا وراثت میں بنتا ہے اس کے حق کے برابر ہے، تو بتا دیں کہ بہن ہمارے پاس یہی ہے، اسی کو اپنا حصہ سمجھ لو، واضح کر دیں. لیکن آپ روکیں گے، وہ ماں باپ نے دیا اور آپ کہیں کہ نہیں دے دیا. نہ، ماں باپ کا جو بھی ورثہ ان کو جائے گا، جو حق ہے ان کو دیا جائے گا. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے یا جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد اکرام شریف صاحب، یاور خان صاحب، محمد تسنیم صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، محمد زاہد انصاری صاحب، محمد ہاشم قادری صاحب، عامر جمالی صاحب، نور انصاری صاحبہ، محمد اعظم شیخ صاحب، زبیر اتاری صاحب، سید علی صاحب، شیخ محمد ثاقب صاحب، واجد حسین صاحب، عبد القدیر ثاقبی صاحب، آصف فاروقی صاحب، عائشہ احمد صاحبہ، نمرہ عباس صاحبہ، عثمان علی صاحب، محمد احمد علی صاحب، نسیم خان صاحب، فاروق احمد صاحب، عثمان علی صاحب، عامر جمالی صاحب، شاہزیب صدیقی صاحب، واجد حسین صاحب، محمد ہاشم قادری صاحب، محمد فضل رسول قادری صاحب، سید محمد ساجد صاحب، حنیف اتاری صاحب، محمد عدنان صاحب، انور نقشبندی صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، کنیز عائشہ صاحبہ، شاہد سرور صاحب، شیخ منظور صاحب، محمد شفیع صاحب، شیراز صاحب، عبدالصمد قادری صاحب، شبیر اشرفی صاحب،
حنزلہ خان صاحب، ہانیہ حفصہ صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، عمر وفا صاحب، ملک عمیر صاحب، عزیر عالم خان صاحب، فرحین حسین صاحبہ، عبد القادر صاحب، سلیم انصاری صاحب اور محمد عمران صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہیں ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ آپ کو کیا ہو رہا تھا، ڈبل ہو گئے نام؟ جی ایک ایک نام، وہ دو پہلے تین ایک تین صاحب نے لکھے تھے، پھر دوسرے نے، تو شاید اس لیے ہو گیا۔ اگر 2 مرتبہ لے دیا نام تو کیا ہو گیا؟ 3-4 بار آپ ایسے۔ پریشان ہو رہے تھے، میں نے کہا شاید نام پسند نہیں آ رہے۔ بہرحال وہ پہلے ایک ساتھی لکھ رہے تھے، پھر دوسرے ساتھی لکھ رہے تھے، بہت سے نام رہ بھی گئے ہوں گے، اگر کوئی رہ گئے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے جا رہے، کوئی ہو گئی ہوگی کوتاہیاں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، معاف کر دیا کریں۔ 2 باتیں، پھر وہی بات کہ رمضان میں کیا کرنا ہے۔ ابھی اس پروگرام کے بعد فائنل میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اور طے ہو جائے گا کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے تو کس وقت کرنا ہے، انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، ابھی طے ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس پیج سے وابستہ رہتے ہیں ان کو خبر مل جائے گی، تو وہ اس میں دیکھ لیں کہ ہم کون سا ٹائم مقرر کریں گے، کس دورانیے کا ہوگا، تو ابھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پہلی بات، ٹیلی ویژن کے حوالے سے سننے میں آیا کہ پیمرا نے بہت پابندیاں لگا دی ہیں، 4 افراد سے زیادہ کا پروگرام نہیں ہو سکتا کسی چینل پر، یعنی ایک ہوسٹ ہوگا تو 3 افراد بٹھا کے کرنا ہے۔ جو وعدے ہوئے تھے چینل والوں سے اس میں سے اکثر کینسل ہو رہے ہیں، کیونکہ پیمرا نے بہت پابندیاں لگا دی ہیں۔ گورنمنٹ کے اجلاس پہ پابندی نہیں ہے، وہاں بھلے 100 بندے جمع ہو جائیں۔ سیاسی میٹنگ پہ نہیں ہے، ابھی پرسوں الیکشن کرانا ہے، کل یا پرسوں الیکشن ہے، وہاں پابندی نہیں ہوگی کہ صرف 4 آدمی ووٹ ڈالنے آئے، وہ پوری لمبی قطار، یعنی اچھا جی جہاز میں بیٹھنا ہے نا، ایئرپورٹ پر فاصلے سے بیٹھے، لائن بنائیں فاصلے سے، اندر سیٹوں پہ ساتھ جڑ کے بیٹھے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاط نہ کرو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لاپرواہی کرو، لیکن اصول بناؤ تو سب کے لیے ہو۔ پھر اسی لیے عوام کو اعتماد نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں یہ جو مرضی کر لیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں۔ اب مسئلہ ہے رمضان کا، مساجد کو تنگ کیا جائے گا پچھلے سال کی طرح، تراویح کے اجتماع پہ، جمعے کے اجتماع پہ، میں کہہ رہا ہوں تنگ کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے احتیاطی تدابیر، ہر جگہ، بازار میں نہیں ہوگی، مارکیٹ میں نہیں ہوگی، ٹرانسپورٹ میں نہیں ہوگی، سرکاری تمام سلسلوں میں نہیں ہوگی، مسجد میں ضرور کرو۔ تو ایسا رویہ اپنائیں گے تو لوگ پھر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے، وہ دیکھیں گے یہ خود کیا کر رہے ہیں، ہمیں روک رہے ہیں۔ مساجد کو آپ زبردستی روکیں گے، سارا وبال اپنے اوپر لیں گے، آپ ہی ذمہ دار ہوں گے پھر۔ تو کوشش کریں، مہربانی کریں، اصول ہو تو سب کے لیے ہو، یکساں ہو۔ بازاروں میں رش رہے، مسجد میں نہ رہے، یہ پھر کوئی برداشت نہیں کرے گا، پھر غلط ہوگا۔ تو برائے مہربانی رمضان میں مسجد میں جانے والے سب سے زیادہ صاف ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صاف ہوتے ہیں، بازاروں والے نہیں ہوتے۔ ان میں تو کس کا استنجا ہے، کون ناپاک حالت میں، کون کیا۔ مسجد میں آنے والے کا بدن پاک، کپڑے پاک، وضو کر کے آتا ہے، صاف ستھرا آتا ہے، سب کے منہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ بازار میں تو ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں سانسیں بھی اور اپنے گیسز بھی اور سب کچھ بھی، جبکہ مسجد میں سب کا منہ قبلے کی طرف ہے، پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے جو زیادہ عمر والے یا کسی کو کھانسی ہے وہ احتیاط بھی کرتے ہیں، تو خام خواہ تنگ نہ کیجیے گا۔ حکمرانوں سے یہی کہنا ہے کہ وہ خام خواہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، عبادت کرنے دیں، یہی دعائیں وباؤں کو دور کریں گی۔ آپ کی ویکسین کا اثر ہو نہ ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا تو بلائیں دور ہوں گی۔ ہم احتیاط کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن آپ بلا وجہ نمازیوں کو، عبادت کرنے والوں کو تنگ نہ کریں۔ جو صحیح ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بازار میں نہیں ہے، مسجد میں ہے، تو یہ پھر ظلم ہوگا۔ مارکیٹوں میں
پابندی نہیں ہے، مسجد میں ہے، کانفرنسوں میں، میڈیا ہاؤسز میں، اور جہاں جہاں بھی پریس کانفرنسز میں اور جناب جلسوں میں، کارنر میٹنگز میں، وہاں کچھ نہیں، لیکن مسجد کو کریں گے تو ذرا مہربانی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ایک اپیل۔ دوسری بات یہ کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں گستاخی ہو رہی ہے، وہ پاکستان ہو یا باہر ہو، ہماری حکومت کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر اپنا احتجاج، اپنا غم و غصہ ریکارڈ کرانا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان کریں تو ہم پر لگ جاتا ہے جی یہ تخریب کار ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ دیکھیں یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں رعایت نہیں ہو سکتی ہے۔ خود پاکستان میں جس شخص نے ادیب کہلا کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط کیا، میں پچھلے جمعے بھی اس کے بارے میں کہہ چکا، ہماری حکومت کیوں نوٹس نہیں لے رہی؟ آپ کے یہ رویے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ برائے مہربانی ایمان کے معاملے میں کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہ کیا کریں، جو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے وہ پورا کیا کریں۔ اس ہفتے میں بھی جو ہستیاں چلی گئیں، ایک خالہ زاد بہن پاک پتن شریف میں انتقال کر گئیں۔ میرے خالو تھے محمد امین صاحب شتابہ، ان کے بیٹے بھائی شیخ محمد اقبال صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ حضرت مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری کے نواسے ہیں راولپنڈی میں، یہ جو چشمہ لگاتا ہوں کبھی کبھی ان سے بھی لیتا ہوں، سید اعجاز علی، وہ ملتے ہیں، انہوں کی اطلاعی کہ ان کے سالے یعنی بیوی کے بھائی وہ انتقال کر گئے ہیں۔ رانا عرفان صاحب اسلام آباد میں اہل سنت کے ایک نمایاں کارکن، ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ پیر صبغت اللہ شاہ صاحب پیر پگاڑا کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں۔ عارف صاحب، ان کو لوگ چونکہ بڑے زیادہ جسم والے ہیں تو ان کو لوگ عارف کینن کہتے ہیں، میمن بھائی ہیں۔ ان کے والد انور صاحب امریکہ میں انتقال کر گئے ہیں۔ کیرالہ انڈیا میں حضرت مولانا شاہ الحمید حسن باقوی وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ غلام رسول بھائی کے بڑے بھائی کا پنجاب میں انتقال ہو گیا، یہ کارپینٹر ہیں غلام رسول صاحب ترکھان۔ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے فون کیا تھا کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے، تو ابھی اطلاع آئی ہے کہ ان کے بھائی انتقال کر گئے۔ اور جتنے بھی اہل ایمان، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔